सलाम नाज़रीन, यूट्यूब चैनल पर एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद। और सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा फैसला, एक बड़े केस का आने के बाद जिस तरह से वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने उसकी तशरीह करने की कोशिश की है, उससे उनकी अपनी जो एक काबिलियत है, जो उनकी अपनी डिग्री है, उसको लोगों ने उस पर सवालात लोगों ने उठा दिए हैं। बड़ी मुज़हक़खेज़ उन्होंने बात की है और उन जजेस को जो कि बेंच का हिस्सा ही नहीं है, उनके जो भी इख्तिलाफ़ी नोट थे वो उस बेंच से निकलने से पहले थे। वो इख्तिलाफ़ी नोट देखिए वो इस बेंच से निकल गए थे और ये बेंच टूट गया था। उसके बाद ये 5 रुकनी बेंच इस केस की समाअत कर रहा था। अब यहाँ पर अगर वो उस 2 जजेस को मिलाएंगे जो इख्तिलाफ़ी नोट दे के चले गए थे, तो फिर आप उन 2 जजेस को भी मिला लीजिए जो उससे पहले से बेंच से अलहदा हो गए थे आप लोगों के इल्ज़ामात लगाने पे। तो जस्टिस जाजुल हसन साहब और जस्टिस मुज़ाहिर अली नकवी साहब, तो ये बड़ी मज़े का खेस है। मैं तो हैरान हूँ पीएमएलएन के ऊपर कि आपने आज़म नज़ीर तारड़ जैसे लोग रखे हुए हैं और फिर वो उनका जरा जिगरा देखें कि वो मीडिया पर आते भी हैं और इस किस्म की मज़े का खेस प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करते हैं, यानी अपनी काबिलियत पे आप खुद ही सवालात उठा देते हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि ये वही नून लीग नहीं है जो कहती थी कि हम तो इंतखाबात से नहीं भाग रहे, लोग गलत कहते हैं। ये वही नून लीग तो नहीं है जो कहते हैं हम तो इंतखाबात से नहीं डरते, ये लोग गलत कहते हैं। नून लीग तो कल तक तो मरीम नवाज साहिबा कह रही थी कि हम इंतखाबात के लिए तैयार हैं, जब भी होंगे हम उसके लिए तैयार हैं। हाँ, अलबत्ता वो ये जरूर कह रही थी कि इंतखाबात जब होंगे तो तजादात भी है ना उनकी खैर गुफ्तगू में, तो नवाशी साहब की पे जो जातियां हुई हैं उसका अजाला होगा। लेकिन मेरा पीएमएलएन के वजीर कानून का, हुकूमत के वजीर कानून का आज़म नज़ीर तारड़ साहब का प्रेस कॉन्फ्रेंस करना बनता ही नहीं है। उसकी वजह यह है कि आज जो सुप्रीम कोर्ट का बड़ा क्लियर डिसीजन है, वर्डिक्ट है, उसमें उसने इलेक्शन कमीशन को डायरेक्शंस दी हैं और उसने ये कहा है कि आपने 90 दिन के अंदर से इलेक्शन की डेट देनी है और आपने सदर से मुशावरत करनी है। हुकूमत का इसमें कोई रोल ना इलेक्शन, ना सुप्रीम कोर्ट ने मुतय्यन किया है और ना हुकूमत का इसमें कोई रोल होता है। तो पहली बात तो ये कि नून लीग के जो वफाकी वजीर कानून है इस हुकूमत के, उनकी तो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस बनती ही नहीं थी। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपने आप को एक्सपोज किया है। दूसरी बात ये कि अब इलेक्शन कमीशन के ऊपर ये है कि सदर से उन्होंने मुशावरत करनी है और इलेक्शन कराने। तो लेट्स सी कि अब टोटली जो है आईबॉल्स जो है वो इलेक्शन कमीशन के ऊपर है और सदर जो डेट देते हैं अच्छा से पंजाब की। ये सारी चीजें हमारे सामने। मामला क्या है, अब नून लीग के लिए एक मशवरा है। नून लीग को ये सोचना चाहिए, मरियम नवाज साहिबा हो या नवाज शरीफ साहब हो या शहबाज शरीफ साहब हो, खैर शहबाज शरीफ साहब जो है ना उनके लिए विन विन सिचुएशन है, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो वजीर आजम बन गए। कभी उन्होंने सोचा भी नहीं था कि वजीर आजम बने। पहली और आखिरी दफा कम अज कम वजारत उज़्मा का जो ओहदा है वो तो उनको मिल गया, एक लिस्ट में नाम तो उनका आ गया। रह गई मरियम नवाज साहिबा और नवाज शरीफ साहब। तो उनको ये सोचना चाहिए और वो जरा सोचे कि जो कहते हैं ना कि आपको इस गड्ढे में गिरा दिया गया, और तो सोचिए जरा कि आपको इस गड्ढे में गिरा दिया गया, आप इस गड्ढे में किसके कहने से गिरे, आज आप इस गड्ढे में किस हालत में हैं और जिसने आपको गड्ढे में गिराया वो किस हालत में। वो तो चिल है, वो तो दुबई में ऐश कर रहा है, वो तो अपने बच्चों के साथ एक क्वालिटी टाइम गुजार रहा है। लेकिन आपके साथ क्या हुआ, आप भी डूबे, आपकी पार्टी भी डूबी, पाकिस्तान को भी शदीद नुकसान पहुंचा और अवाम भी डूबी। आपके हाथ क्या आया? अभी भी आपके हाथ कुछ नहीं आया, आने वाले वक्त में भी आपके हाथ में कुछ नहीं आने वाला। लेकिन ये एक सबक है आपके लिए कि जब तक आप लोग इस्तेमाल होते रहेंगे, आप लोगों से मुराद मैं सबके लिए ये बात कहूंगी, चाहे वो पीटीआई हो। अब पीटीआई के लिए अगर ये कहा जाता है, और इसमें कोई गलत नहीं कहा जाता कि आउट ऑफ द वे जाके पीटीआई को बहुत सारी जगहों पर 2018 में उनको सपोर्ट किया गया, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह से हर इलेक्शन में किया जाता है। ये कोई पीटीआई के साथ कोई खास कुर्बत नहीं थी या पीटीआई के साथ कोई खास फेवरिज्म नहीं हुआ है, फेवरेटिज्म नहीं हुआ है। असल में तमाम पार्टीज के साथ मैं एक बड़ी आपको थोड़ा सा पीछे लेके जाती हूँ। जब 2008 का इलेक्शन था तो बीबी शहीद हो गई थी, तो उसके बाद ऑटोमेटिकली एक माहौल ऐसा बन गया था, सबको पता था कि एक सिंपैथी वोट होता है, एक माहौल होता है, और बीबी आई भी इसी मकसद से थी। तो इलेक्शन जो है वो पीपल्स पार्टी जीतेगी और पीपल्स पार्टी इलेक्शन जीती। 2013 के इलेक्शन में एक अलग से माहौल बन गया था, आपको याद है तालिबानाइजेशन उरूज पर थी
اور رائٹ ونگ اور لیفٹ ونگ کی پارٹیز کے درمیان مقابلہ شروع ہو چکا تھا. پیپلز پارٹی، ایم کیو ایم، اے این پی اس سے طالبان کے عطاب کا شکار تھی، اور پی ایم ایل این ہو گئی، دیگر جماعتیں ہو گئی، ان پہ ہولہ ہاتھ تھا. تو اس وقت پورا کے پورا ایک ماحول بنا دیا گیا تھا، اور سب کو پتا چل رہا تھا، دکھ رہا تھا کہ اس دفعہ الیکشن میں پی ایم ایل این جیتے گی. پھر آ جاتے ہیں 2018 کے الیکشن میں. 2018 کے الیکشن میں بھی بالکل اسی طرح سے ایک ماحول بن گیا تھا، ایک بوم تھا پی ٹی آئی کا، اور پی ٹی آئی الیکشن جیت گئی. اب جو یہ ماحول بنتا ہے، یہ ماحول بنایا جاتا ہے جو ہر الیکشن میں بنایا جاتا ہے. تو یہ کوئی خاص ایکسیپشنل کیس پی ٹی آئی نہیں ہے، یہ ہر دفعہ ہوتا ہے، لیکن نہیں ہونا چاہیے. آپ اپنے بلبوتے پہ، اب مسئلہ کیا ہے، جو پارٹی حکومت میں ہوتی ہے اس کا گراف ہمیشہ نیچے ہوتا ہے، اس کی پاپولیرٹی ہمیشہ کم ہوتی ہے. اب اس کو جو عوام میں جانا ہوتا ہے وہ اپنی پاپولیرٹی یعنی اپنی گورننس پر، اپنا کیا آپ نے ڈیلیور کیا، کس طرح سے آپ نے حکومت کی، وہ لے کر آپ نے عوام میں جانا ہوتا ہے. اور اگر یہ پی ٹی آئی وہی لے کر جاتی تو میں کیا، ہر کوئی یہ بات کر رہا تھا. ایون پی ٹی آئی کے اپنے اندر سے یہ آوازیں آ رہی تھی. میں آپ کو بتاؤں، میں نام، بڑا دل چاہتا ہے کبھی کبھی کہ کسی کا نام لے لیں، لیکن بڑی مجبوری ہے، نہیں لے سکتے. ان کو اپنے ایک ایکسکلوسیو انٹرویو کے لیے بلایا، وہ ہمارے اسٹوڈیو آئے. انہوں نے کہا آف دا ریکارڈ کہ ہم تو شکر کرتے ہیں کہ ہماری حکومت کا خاتمہ ہو گیا، ہم عوام میں جانے کے قابل ہو گئے. لٹرلی میں کوٹ اینڈ کوٹ یہ بات آپ کو بتا رہی ہوں. انہوں نے کہا کہ ہم پہلے اپنے علاقوں میں حلقوں میں جاتے تھے، لوگ ہم سے آنکھیں نہیں ملاتے تھے، ہمیں دیکھ کے نظریں چرا لیتے تھے، ہمارے ساتھ اتنی بری ہو رہی تھی. لیکن جیسے ہماری حکومت کا خاتمہ ہوا، میں اسی گاؤں میں گیا تو لمبی لائن لگی ہوئی تھی، اور لوگ جو ہے وہ ہم پہ پتیاں نشاور کر رہے تھے. تو سوال یہ ہے کہ لوگ، سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ اگر عمران خان آج پاپولر ہے تو اس کے پاپولیرٹی میں جو اضافہ کیا ہے وہ پی ایم ایل این نے کیا ہے، پیپلز پارٹی نے کیا ہے، جے یو آئی ایف نے کیا ہے، اے این پی نے کیا، اور جتنی دیگر جماعتیں، خاص طور پہ ایم کیو ایم نے کیا ہے. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ عمران کا ڈر ہے تو عمران تو ہوگا. آپ ابھی اگر پاپولیرٹی عمران خان صاحب کی 60 to 65% ہے، آپ ان کو نااہل کرتے ہیں وہ بڑھ جائے گی، آپ ان کو جیل میں ڈالتے ہیں وہ زیادہ بڑھ جائے گی. ہمارے یہاں جتنے نیوز چینلز ہیں ان کی کم از کم 8-10 میں سے 5 ہیڈ لائنز جو ہے وہ عمران خان کی ہوتی ہیں. سوشل میڈیا پہ چاہے ان کے مخالفین ہوں، چاہے ان کے حلیف ہوں یا حریف ہوں، وہ عمران خان کی بات کر رہے ہوتے ہیں. اسی طرح سے جتنے بھی میڈیمز ہیں، اخبارات آپ اٹھا لیں، انٹرنیشنل میڈیا، کل کی جو کارروائی تھی اسلام آباد میں عمران خان صاحب کی جب وہ کورٹ میں اپیئر ہوئے، وہ انٹرنیشنل میڈیا کور کر رہا ہے. تو مسئلہ یہ ہے بھائی، آپ عمران خان کو ڈسکس ہی اتنا کرتے ہیں. اگنورنس از دا بیسٹ پالیسی اسی لیے کہتے ہیں. اگر آپ کو نہ آپ حکومت گراتے اور نہ آپ آج اتنے گندے ہوتے، نہ آپ آج اس گڑھے میں گرتے. اب مسئلہ یہ کہ انتخابات کا ماحول تو بن گیا ہے. عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ جو ہماری جیل بھرو تحریک تھی وہ تو معطل ہو گئی ہے، پتہ نہیں کتنوں نے ویسے سکھ کا سانس بھی لیا ہوگا، اس کو ہم یہیں پہ معطل کرتے ہیں، سسپینڈ کرتے ہیں، اور آج سے ہم انتخابات کی مہم کا یا انتخابی مہم کا آغاز کرتے ہیں. اب عمران خان صاحب نے تو انتخابی ماحول بنا کے ہی دم لیا ہے. although کہ وہ لوگ جو شکوک و شبہات کا اظہار کر رہے تھے مجھ سمیت کہ اسمبلیز نہیں توڑنی چاہیے تھی، غلط فیصلہ تھا. عمران خان صاحب کی لک بھی بڑی کام کرتی ہے ویسے. بائی دا وے مجھے بھی لگتا تھا کہ عمران خان صاحب نے غلط کیا، اسمبلیز نہیں توڑنی چاہیے تھی، کیونکہ جس طرح سے کیسز بن رہے تھے، جس طرح سے جو چیزیں ہو رہی تھیں، جو ساری کی ساری ان کے خلاف جا رہی تھی. لیکن بہرحال عمران خان کی لک ہے، اور شاید یہ وزڈم بھی میں کہہ لوں اس کو. تو آج کا جو فیصلہ ہے وہ تو بالکل ایسے ہی ہے. اب الیکشن سے پیچھے ہٹے بغیر حکومت کے پاس چارہ کوئی نہیں ہے، آپشن کوئی نہیں ہے، اور اگر وہ آپشن کا استعمال کریں گے تو وہ اپنے پیروں پہ مزید کلہاڑیاں اٹھا کے ماریں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ جتنے انتخابات ڈیلے کریں گے، آپ اتنے اس گڑھے میں اپنے آپ کو گراتے دھساتے چلے جائیں گے. آئی ایم ایف کا جو مارچ کی بات کر رہے تھے کہ مارچ کے فرسٹ ویک میں آئی ایم ایف کے ساتھ دوبارہ جو سیشن ہے وہ کنٹینیو ہوگا. آئی ایم ایف کا جو ایجنڈا جاری ہوا ہے اس میں 6 مارچ کو بھی پاکستان کہیں نہیں ہے، 8 مارچ کو بھی پاکستان کہیں نہیں ہے. آئی ایم ایف کے کہنے پہ آپ نے جو صنعتی پہیہ ہمارا آلریڈی رکا ہوا ہے، میں نے پروگرام کیا تھا ایپٹما کے چیئرمین، وہ کہتے ہیں ہماری بات چیت چل رہی ہے، ہم تباہ برباد ہو چکے ہیں. 44-45 لاکھ اب تک صرف ٹیکسٹائل سیکٹر میں بے روزگار ہو چکے ہیں. ہماری صنعتیں بند ہو رہی ہیں، اور اگر یہ جو ہے کہ سستی بجلی کی فراہمی انہوں نے معطل کر دی ہے تو یہ تو مزید صرف اور صرف تباہی ہے، صرف اور صرف تباہی ہے. پیٹرول کی قیمت آپ 5 روپے کم کر کے شادیانے بجا رہے ہیں. ڈالر کی قیمت آپ نے جو ہے آج 4 روپے 60 پیسے ڈالر کی قیمت بڑھ گئی ہے. بجلی، اچھا گیس کی قیمت آپ نے ایل پی جی کی ایک دفعہ پھر آپ نے قیمت بڑھا دی ہے. آپ کی مجبوریاں ہیں. میں یہ بات کرتی ہوں شاید
شاید کہ نااہلی تو ہو سکتی ہے لیکن کوئی جان بوجھ کے یہ اقدامات نہیں کر سکتا. اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ کی نااہلی ہے اور اس کی سزا پوری قوم بھگت رہی ہے اور آپ کی اپنی پارٹی بھی بھگت رہی ہے. تو میسج تو یہی ہے کہ بھائی اب انتخابات کا سال ہے، انتخابات کا مہینہ ہے، میرا خیال ہے اب 1 ڈیڑھ مہینہ اس میں رہ گیا ہے، تو انتخابات کی تیاری کریں اور کان پکڑیں، معافی مانگیں، توبہ کریں کہ آئندہ کسی کے کہنے پہ استعمال نہیں ہوں گے. میں تو حیران ہوں کہ پی ایم ایل این کو اس سے ملا کیا، سوائے گند کے، سوائے بدنامی کے، سوائے برائی کے، عوام میں جانے کے آپ قابل نہیں رہے. تو میرا خیال ہے کہ اس سے سبق حاصل کرتے ہوئے ایک دفعہ انتخابات میں چلے جائیں اور عوام کو کھل کر بتا دیں کہ آپ کے ساتھ ہوا کیا اور آپ کس لالچ میں آئے تھے. وہ کہتے ہیں جب آپ کنفیس کر لیتے ہیں، جب آپ کا کنفیشن سامنے آ جاتا ہے نا تو لوگ کہتے ہیں چلو بھائی غلطی ہوگی. تو میرا خیال ہے اب کنفیشن کی ضرورت ہے کہ آپ کو کس نے بہکایا، آپ کو کس نے کیا لالچ دی اور آپ کو کیا کہہ کے یہ اقتدار آپ کے سر پہ بٹھایا. آپ کو بٹھایا کیا؟ عمران خان کو باہر کیا. عمران خان کا کچھ نہیں بگڑا. عمران خان پاپولیرٹی میں کہیں زیادہ آگے چلا گیا اور کسی بھی پولیٹیکل کے لیے اقتدار سے زیادہ جو ہے نا اس کی عوام کے مقبولیت ہے، عوام کی محبت ہے، عوام کا پیار ہے، عوام میں مقبولیت ہے جو آج عمران خان کو حاصل ہو گیا. اور جو پی ایم ایل این ہے، چاہے پی ایم ایل این کو ہی کہوں گی کیونکہ اصل حکومت تو انہی کی ہے اور پیپلز پارٹی کی تو نہ حکومت بننی تھی اور نہ بھی وہ اس کے دعوے دار ہیں. کہتے ہیں ہم تو صرف اتحادی ہیں، حکومت تو پی ایم ایل این کی ہے. تو سب سے زیادہ نقصان جو ہے وہ پی ایم ایل این کا ہوا ہے. اگین الیکشن میں جائیے، توبہ کیجیے، اعتراف جرم کیجیے اور اپنا دامن صاف کرنے کی کوشش کیجیے. نادر مرزا کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.